پاکستان کے اندر ہمارا ملک ہے، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہوتے، ہمیشہ نظر رہتی ہے اس کی خبروں پر بھی اور ملک کے حالات کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں اصول میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ قوانین زیر بحث ہیں اور ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی خاص ادارے کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں تو وہ قابل سزا جرم بن سکتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک جمہوری معاشرے میں، جمہوری سلطنت میں جو ادارے ہوتے ہیں ان کی حشمت، ان کی عزت، ان کی توقیر کا تحفظ کیا اس طریقے سے قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں شخص کی آزادی کی، بنیادی انسانی حقوق کی، یہ کہاں پر تنقید تحقیر میں بدل جاتی ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ انسان بالکل جانتا ہے کہ کیا چیز تحقیر ہے، کیا چیز تضحیک ہے، کیا چیز تنقیص ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ تو ہمیں دینی لحاظ سے روک دیا گیا ہے، اس میں کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے کسی پڑوسی کی، اپنے کسی قریبی عزیز کی، اپنے کسی دوست کی، یہاں تک کہ اپنے ہاں کام کرنے والے کسی مزدور کی بھی تحقیر نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اتنی سختی کے ساتھ پابند کیا اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ حجرات میں اس کے اصول بتائے ہیں۔ نہ ہم کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، نہ کسی کا تمسخر اڑا سکتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں کوئی استخفاف کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ کسی پر اس طرح کی نکتہ چینی کر سکتے ہیں کہ جس میں اس پر الزامات لگائے جا رہے ہوں، نہ کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مسلمان اپنے دین کی روح سے اس کے پابند ہیں۔ تنقید اس کو نہیں روکا جا سکتا، تنقید ہر شخص پر ہوگی، تنقید سے بالا تر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ تنقید سے بالا تر ہے، نہ کوئی فرد تنقید سے بالا تر ہے۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی اقدام کو غلط سمجھتے ہیں تو استدلال کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ اس غلطی کو واضح کریں گے۔ ہمارے ملک میں بہت سے ادارے ہیں کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، جنہوں نے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے حلف اٹھا کر اس حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ان پر تنقید کیوں نہیں کی جائے گی؟ یہ تنقید ہمارا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، اس کو کوئی قانون ہم سے نہیں چھین سکتا۔ ٹھیک، ہم سب ایک نیریٹو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب کبھی ہم اس طریقے سے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر کوئی تنقید کریں تو اس سے جو مورال ہے ان لوگوں کا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ملک کی سرحدوں کے لیے، بالخصوص کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ لہٰذا تنقید بھی ان کے اپنے دائروں میں، ان کے اپنے اندر سے، ان کے اپنے پروٹوکولز کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ عام لوگ کھڑے ہو کے سڑکوں پہ سیاستدان تنقیدیں شروع کر دیں تو اس سے جو مورال ہے دنیا بھر میں وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیاسی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے مورال کو کچھ نہیں ہوتا جب ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی اپنی قوم کے لیے لگائے ہوتے ہیں، وہ بھی شب و روز اپنے سب کام چھوڑ کر اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی جس کے لوگ آپ کے عام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے مورال کو کچھ نہیں ہوتا۔ تنقید سے کسی کا مورال گرتا ہے تو گر جانا چاہیے، تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ تنقید سے تو ہماری امت کی تاریخ میں عمر ابن الخطاب جیسی ہستی کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ ہر ایک پہ تنقید کریں گے، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ شائستگی سے کریں گے، تہذیب سے کریں گے، بد زبانی اختیار نہیں کریں گے، تمسخر نہیں اڑائیں گے، اپنی بات استدلال کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ ہمارا انسانی حق ہے۔ کوئی دنیا کا آئین، کوئی قانون اس سے مختلف کوئی چیز ہم پر لاگو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے۔ کوئی بتائیے گا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جو اگر کسی کی آپ ہتک کرتے ہیں، اس کے قوانین بنائے گئے ہیں سد ذریعہ کے اصول کے اوپر بھی، اور اگر ثابت ہو جاتا ہے تو کچھ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ کیا دینی لحاظ سے بھی ان کی کوئی گنجائش ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو عدالت کسی پہ کوئی جرمانہ عائد کر دے کہ آپ نے کسی کی توہین کی تھی، تنقید کی تھی؟ دیکھیے، جو چیز دینی لحاظ سے یا اخلاقی اعتبار سے ممنوع ہے، یعنی تمسخر اڑانا، تضحیک کرنا، کسی کے بارے میں استخفاف کا طریقہ اختیار کرنا، یہ چیز ممنوع ہے، اس میں سے ہر چیز کے بارے میں آپ قانون بنا سکتے ہیں۔ تو ہتک کے قوانین ہوں، تحقیر کے قوانین ہوں، توہین کے قوانین ہوں، اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو کسی کو بھی حق نہیں ہے، یعنی آپ اس میں کچھ خاص شخصیات کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ عام آدمی کی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کا شرف لے کے آیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آپ ایک عام مزدور کی بھی، ایک کلی کی بھی، ایک ریڑھی لگانے والے کی بھی تحقیر نہیں کر سکتے۔ آپ کریں گے
تو لاریب اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مواخذے میں آئیں گے اور قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی تفریق کے بغیر بننے چاہیے۔ یہ انسان کے خلاف قوانین ہے۔ اگر آپ نے انسانیت کی توہین کی ہے، کسی بھی دائرے میں کی ہے، بڑی شخصیات کے معاملے میں بھی اسی اصول پر ہوں گے۔ تحقیر کا، توہین کا کسی کو حق نہیں، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے عمومی قوانین بنائیے کسی بنیاد کے بغیر، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر شخص آئے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی وزیر اعظم ہے تو وہ سب سے پہلے انسان ہے، اگر پارلیمنٹ کا ممبر ہے تو سب سے پہلے انسان ہے، فوج کا سربراہ ہے تو سب سے پہلے انسان ہے۔ تو اگر اس کے کسی اقدام میں کوئی غلطی ہے تو ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر تنقید کریں۔ لیکن اگر ہم تحقیر کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو جیسے میں اپنے ہمسائے کے بارے میں اختیار کروں تو وہ میرے خلاف مقدمہ عدالت میں لے جا سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ملک کا وزیر اعظم بھی لے جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔